آج عاشوراء کا دن ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے، اور آج کے دن کی بڑی برکتیں اور فضیلتیں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، اور آج کے دن کا روزہ رکھنا نہایت ہی افضل عمل ہے۔ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، آج کے دن درود پاک پڑھنا اور نمازوں کی پابندی کرنا، اور اپنے اہل و عیال پر، گھر والوں پر، اپنے قریبی لوگوں پر اور ضرورت مندوں پر اپنی ہمت کے مطابق فراخ دلی سے خرچ کرنا، یہ حکم ہے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو بندہ آج کے دن کھلے دل کے ساتھ اپنے بچوں پر، بیوی پر، ماں باپ پر، ضرورت مند لوگوں پر، پڑوسیوں پر، عزیز و اقارب پر خرچ کرے گا، سارا سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کمی نہیں آنے دے گا۔ اور آج ہی وہ دن ہے جب پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے اور سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر، فاطمۃ الزہرا کے نور نظر سیدنا امام حسین اور ان کے اہل و عیال کو کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیا گیا، وہ دن بھی آج ہی کا دن ہے۔ لیکن آج کا پیغام اطمینان سے سنیے۔ آج کے دن کا مقصد یہی ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادت دی ہے، وہ شہادت اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم آج روتے پھریں، وہ شہادت اس لیے دی گئی کہ ہم اس بات کو پابند بنا لیں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا عقیدہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، وہ دنیا کی کوئی طاقت اگر چاہے کہ ہم اپنا عقیدہ بدل دیں، تو حسین نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بندہ شہادت کا جام پی سکتا ہے، اپنا عقیدہ نہیں بدل سکتا۔ تو یہی آج کا پیغام ہے، ہمیشہ یاد رکھیں اس بات کو کہ حسینی کون ہے بھائی؟ حسینی وہ ہے جو اپنے عقیدے پر کاربند ہے، جو حکمرانوں کو دیکھ کر، جو کرسیوں کو دیکھ کر، جو اقتدار کو دیکھ کر، یا پیسے کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں، حسن کی لالچ میں جو بندہ اپنا ایمان بیچ دے، وہ دنیا داروں میں سب کچھ بن سکتا ہے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں بن سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تکمیل کی ہے۔ سیدنا امام حسین نے اپنی شہادت دے کے اس پہ مہر لگا دی کہ اب قیامت آ سکتی ہے، کوئی خلافت آ جائے یا کوئی سرکار آ جائے، وہ اللہ اور اس کے قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، ان کا دور خلافت چلتا رہا، تو جب ان کا انتقال ہوا تو یزید نے خلافت کا اعلان کر دیا کہ اب میں خلیفہ بن گیا ہوں۔ تمام مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے بھی بیعت کر دی، لیکن چند صحابہ نے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی ہاتھ پر بیعت کرنے سے اس لیے انکار کیا، بھی تیرے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں کہ تو فلاں فلاں گناہ کرتا ہے، جب تک تجھ سے وضاحت نہ طلب کر لی جائے اس وقت تک تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جا سکتی۔ اب ادھر کوفے کے جو لوگ تھے، کوفے کے لوگوں نے ایک وفد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ جناب ہم تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو بالکل تیار ہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یزید کو تخت سے اتار دیا جائے، خلافت جو ہے وہ آپ کو دے دی جائے۔ مسلمین عقیل کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بھیجا۔ یہ میں آپ کو مختصر کر کے قصہ سنا رہا ہوں۔ اب جب وہ کوفے کے لوگ جو کل تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، جب ان کے پہنچنے کا وقت آیا، پیسے لے کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ایمان
بیچ دیتے ہیں. اکثریت نے اپنا ایمان ہی بیچ دیا ابن زیاد کے ہاتھ پہ. اب یہ اگر جنگ کے ارادے سے آتے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے اطمینان سے بات، اگر جنگ کے ارادے سے آتے تو ساتھ میں لاہو لشکر ہوتا. وہ حسین ہیں، وہ محمد الرسول اللہ کے نواسے ہیں، کوئی عام شخصیت نہیں ہے. آج کل کے جو مقرر ہیں، آج کل کے جو گویے ہیں، وہ اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسے رو رو کے جیسے کسی مظلوم کی بات کرتے ہو. وہ نہیں جانتے کہ حسین ابن علی نے تیر کھانے کے باوجود آخری دم تک دشمن کے دانت کھٹے کیے. اس نے پانی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. یہ بار بار شور مچاتے ہو کہ جی پیاسے تھے، یہ تھا، وہ تھا. ارے مظلوم بنا کے پیش نہ کرو، بتاؤ کہ وہ حسین ابن علی ہے، شیر خدا کا بیٹا ہے، محمد الرسول اللہ کا نواسا ہے. اس سے زیادہ بہادر روئے زمین پر کربلا کے میدان میں کسی نے نہیں دیکھا، جس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی شہادتوں کے وقت علی اصغر کا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر، علی اصغر کا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اللہ کی جانب آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دعا کی کہ الہ العالمین تو اس کو قبول فرما لے، اب تو بتا تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے. یہ معاملہ اور ہے کہ یزید اچھا تھا برا تھا. اس بدبخت کا یہ گناہ کہ اس نے آل رسول کے اوپر حملہ کیا، اس بدبخت کا یہ گناہ کہ اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا، اس کا یہ گناہ کہ علی اصغر کے اوپر اس نے تیر چلوائے، اس کا یہ گناہ کہ ایک ایک کر کے 72 افراد نبوت کے خاندان کے میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے. اس کے لیے یہی گناہ بہت بڑا. اس بحث میں کون پڑے گا کہ یزید کیسا تھا یا کیسا نہیں تھا؟ اس کی بدبختی کے لیے سب سے بڑا بدترین اس کا گناہ یہی ہے کہ اس نے آل رسول کے اوپر حملہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ایک دن آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ آج بڑا خطرناک خواب دیکھا. فرمایا کیا دیکھا؟ فرمانے لگی کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا کٹ کے گرتا ہے، میری جھولی میں پڑ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا یہ برا خواب نہیں، یہ تو اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ فاطمہ کو بیٹا دیں گے اور وہ تیری جھولی میں پلے گا. اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، ایک دن فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے وہ لال سرخ مٹی بھی دکھائی، میری امت کے اندر ایک گروہ ایسا ہوگا جو میرے اس شہزادے کو قتل کر دے گا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ ایسے حالات آ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے پانی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. کربلا کا قصہ بیان کرنے والے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کربلا کے میدان میں ہی دریائے فرات کے کنارے دشمن کے دانتوں کو توڑتے ہوئے، دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے حسین ابن علی فرات کے دریا کی لہروں میں پہنچے، اور وہاں کھڑے ہو کر بھی انہوں نے ثابت کیا کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ پانی میری دسترس سے دور ہے، لیکن میں یہ پینا نہیں چاہتا، میں پہلے دشمن کے ساتھ فیصلہ کن اب جنگ کرنا چاہتا ہوں. تو میدان جنگ میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیغام امت کو دینا تھا، وہ پیغام یہ نہیں تھا کہ کل کو ماتم منائے جائیں، پیغام یہ نہیں تھا کہ نمازیں چھوڑ دی جائیں، پیغام یہ نہیں تھا کہ قرآن کی تلاوت ختم کر دی جائے. پیغام یہ تھا کہ مسلمانوں، اگر وقت کے حکمران قرآن پاک کے خلاف کوئی بات تم سے تسلیم کروانا چاہیں، اگر وقت کے حکمران نعوذ باللہ شریعت کے اندر کوئی تبدیلی کرنا چاہیں،
گرچہ وہ مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو خلیفہ کیوں نہ کہتے ہوں، چاہے ان کے پاس افواج کیوں نہ ہو، چاہے وہ تم سے زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھو سیدنا حسین نے کہا کہ میری قوم اس وقت تک ڈٹے رہو جب تک تمہاری نسوں میں خون چل رہا ہے، کیونکہ قیامت آ سکتی ہے، محمد رسول اللہ کا دین تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل قربانی کی بات، کہ انہوں نے یزید کا مطالبہ نہیں مانا۔ ابن زیاد نے بڑا ظالمانہ کام کیا، امام حسین نے فرما دیا تھا کہ اچھا میں نہیں چاہتا کہ ہمیں یہ خلافت کے اختلاف میں پڑے، واپس جانا چاہتے ہیں۔ اس نے لیکن 22,000 افواج، بعض مورخین نے 82,000 لکھی، ناکہ بندی کرنے کے بعد اس بات پر مجبور کرنا چاہا، اس بات پر پابند کرنا چاہا کہ آپ یزید کے لیے ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ تو سیدنا امام حسین نے اصل میں درس دینا تھا ہم مسلمانوں کو، ہمیں دکھانا تھا کہ دیکھو آج کل کے جو منافق ہوں گے نا، وہ داڑیاں رکھ کے سرکاری مولوی بن کے حکومتوں کے تلوے جب چاٹیں گے، ان کو حسینی مت سمجھ لینا، حسینی وہی ہوگا جو میری طرح ٹکر لے کر کہے کہ نہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ قیامت تک کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا ہے کہ بندہ اپنے عقیدے کے اوپر قائم رہے۔ جو لوگ دولت کی وجہ سے، حکومت کے خوف کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، بڑے بڑے عہدوں کی وجہ سے اپنا عقیدہ بدل دیتے ہیں، وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے ماننے والے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ ہمارے امام کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے شہزادے کہتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتی ہے، یہ سیدنا علی مرتضیٰ کے دل کی دھڑکنیں کہتی ہیں، یہ فاطمۃ الزہرا کے جگر گوشے کہتے ہیں، وہ سیدنا امام حسین ہیں۔ انہوں نے دو ٹوک کہا کہ کچھ بھی ہو جائے غلط بات مانی جائے گی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی بیٹیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بے حرمتی ہوئی، غلط واقعات، جھوٹے واقعات اپنے پاس سے بنا بنا کے۔ اگر کسی بہت بڑی خاتون کے ساتھ کوئی چھوٹا حادثہ پیش آ جائے یا کوئی بے عزتی ہو جائے تو جتنے جاننے والے ہوتے ہیں وہ ان کو پوچھو کہ کوئی معاملہ ہوا، وہ کہیں گے نہیں جی بالکل نہیں ہوا، کیونکہ اس کی عزت مقصود ہوتی ہے۔ اور یہاں تو اہل بیت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بیٹیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خواتین ہیں، اہل بیت کی خواتین ہیں۔ دشمن بھی سامنے، یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے، تاریخ اسلام کا سیاہ ترین باب ہے یہ۔ اب تک 1400 سال کی تاریخ میں اس سے بدترین باب مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں لکھا گیا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بات منوانے کے لیے وقت کے خلیفہ نے، وہ سامنے جو فوجی تھے وہ بھی مسلمان تھے۔ اور آپ اس بات کو بالکل اپنے دل کے اندر رکھیے کہ ان کے نزدیک پیارے نبی علیہ السلام کی اہل بیت کی زیارت جو تھی، بیٹھو ادھر آ جاؤ، اس کی بے حرمتی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو وقت بھی ہو گیا ہے۔